السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہے ہو آفیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ویسے تو ہر کام میں فاعل حقیقی اللہ ہی ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی مشیت سے ممکن ہوتا ہے، اور جس شے کے اندر جو بھی تاثیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، عام حالات کے لیے بھی، اگرچہ یہی قاعدہ ہے اللہ۔ لیکن یہ تو مخصوص حالات تھے جن میں اللہ کی خصوصی مدد آئی تھی۔ میدان جنگ میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اپنی مٹھی میں لیں اور شہادت وجوہ، چہرے بگڑ جائے فرماتے ہوئے کفار کی طرف پھینکیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کنکریاں کہاں کہاں تک پہنچی ہوں گی اور ان کے کیسے کیسے اثرات کفار پر مرتب ہوئے ہوں گے۔ بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ کنکریاں آپ نے پھینکی تھیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اسی بات کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ہاتھ اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ اللہ کی طرف سے ایسی آزمائشیں اپنے بندوں کی منفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بلا بلو بلاؤ کے معنی ہے آزمانا، تکلیف اور آزمائش میں ڈال کر کسی کو پرکھنا۔ لیکن ابلا یبلی جب باب افعال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر نکھرنے کے معنی میں دیتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ تو ہو چکا، اور آئندہ کے لیے بھی سمجھ لو کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے۔ یہ گویا اہل ایمان و کفار دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد صرف کفار سے خطاب ہے، اور ابو جہل کو بحیثیت سپہ سالار اپنے لشکر کی تعداد، اسلحہ اور ساز و سامان کی فراوانی کے حوالے سے پورا یقین تھا کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ معرکے کا دن یوم فرقان ثابت ہوگا، اور اس دن یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کو تو کفار بھی مانتے تھے، چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ابو جہل کی اس دعا کے الفاظ بھی منقول ہیں جو بدر کی رات اس نے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اس رات جب ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے تو دوسری طرف ابو جہل بھی دعا مانگ رہا تھا۔ اس کی دعا حیرت انگیز حد تک موحدانہ ہے۔ اس دعا میں لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اس دعا میں وہ براہ راست اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ اے اللہ، جس شخص نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں، کل تو اسے کچل کر رکھ دے۔ اس دعا میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قریش کے خون کے رشتے کٹ گئے تھے۔ مثلا ایک بھائی مسلمان ہو گیا ہے اور باقی کافر ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ان میں خود کا رشتہ باقی نہ رہا بلکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح اولاد ماں باپ سے اور بیویاں اپنے شوہروں سے کٹ گئیں۔ چنانچہ اس عمل سے قریش کی یکجہتی، طاقت اور ساکھ بری طرح متاثر ہوئی تھی، اس لیے سب سے زیادہ انہیں اسی بات کا قلق تھا۔ بہرحال ابو جہل سمیت تمام قریش کی خواہش تھی اور وہ دعا گو تھے کہ اس چپکلش کا واضح فیصلہ سامنے آ جائے۔ ان کی اسی خواہش اور دعا کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔